الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وعملا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ النساء، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیت پڑھیں گے آیت نمبر 65، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی۔ کس کے رب کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک، وہ منصف بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیصلہ کروائیں آپ سے، فیما شجرہ بینہم، اس معاملے میں جب اختلاف ہو جائے ان کے درمیان۔ شجر کس کو کہتے ہیں؟ درخت، اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ شاخیں جب ہوا چلتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، پتے ٹکراتی ہیں۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ لوگ جب آپس میں ٹکرائیں، اختلاف کریں، جھگڑیں، یعنی جب جھگڑیں تو ان کو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا چاہیے۔ ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں یعنی دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں، یعنی آپ کے فیصلوں پر ان کے دل تنگ نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور تسلیم کر لیں، مان جائیں پوری طرح، یعنی پوری طرح اس کو قبول کر لیں، دل سے قبول کر لیں۔ قضیتا کے معنی ہے جھگڑا ختم کرنے کے لیے، حتمی فیصلہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آیت پر کیسے عمل ہوگا؟ سنت کی جب کوئی بات آپ پڑھیں، کوئی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے ثابت ہو، اس کو سن کر دل میں تنگی محسوس کرنا، یہ درست نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصتی دی ہے، یہ نہیں کہ صرف حکم ماننا ہے، آپ نے جو رخصتیں دی ہیں انہیں قبول کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثلاً کون سی رخصتیں دی ہیں؟ قصر نماز۔ بہت سے لوگ پابندیوں پر دل تنگ ہوتے ہیں، اور کئی لوگ رخصتوں پر بھی تنگ دل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری تسلی نہیں ہوتی، کہتے ہیں کوئی حرج تو نہیں اگر ہم نماز پوری پڑھ لیں سفر میں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اگر ہم پوری نماز پڑھ لیں تو بھئی کیوں پڑھ لیں؟ حدیث نبوی ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتیں بھی قبول کی جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم تابع دار ہیں۔ وہ کہے گا پورا کرو، ہم پورا کریں گے، وہ کہے گا آدھا کرو، ہم آدھا کر لیں گے۔ تو رخصتیں قبول کرنا اسی طرح تیمم ہے، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں تسلی نہیں ہوئی، ایسا لگتا ہے نماز ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر سفر میں روزہ چھوڑنا پڑ جائے تو وہ اسے قبول کرتے ہیں، بلکہ بلیم کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ آپ نے روزہ کیسے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو سفر میں رکھ لے، لیکن رخصت دی گئی ہے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، جدھر موڑے ادھر وہ مڑ جائے۔ تو مراد یہاں یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کا کوئی حکم آئے تو اتنے لچکدار ہوں کہ جدھر وہ موڑے مڑتے چلے جائیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی حجت بازی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر انسان کمزور ہے، وہ نہیں کر سکتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ فلا وربک، پس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے رب کی قسم، لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں، اختلاف میں آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے کو سامنے پا کر اس میں اپنے دل میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں، کوئی تنگی نہ پائیں، اور پوری طرح مان جائیں۔ بس یسلم تسلیما، مسلم بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو جھگڑے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی قبول کرنا، یہی دراصل آپ کو ماننا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔